جو تھا مولا علی کے دروازے پر پہنچا اور صدا دی کہ اللہ کے نام پر کچھ ملے، تو مولا کائنات باہر تشریف لائے اور فرمایا سن، میں یہ بھی جانتا ہوں تو کیوں آیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تجھے کس نے بھیجا ہے، لیکن یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر اپنے تو اپنے بیگانے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، یہ وہ دربار ہے۔ مولا کائنات نے ابو جہل کے غلام سے فرمایا کہ اپنی مٹھی کو بند کر، اس نے مٹھی کو بند کیا تو مولا کائنات نے درود پاک پڑھ کر اس کی مٹھی پر دم کر دیا اور فرمایا کہ اس مٹھی کو وہیں جا کر کھولنا جہاں سے تو آیا ہے۔ ابو جہل کا غلام مٹھی کو بند کیے ہوئے ابو جہل کے پاس آیا، وہاں پر بہت سارے لوگ انتظار میں تھے۔ جیسے ابو جہل نے دیکھا تو فوراً لپک کے پہنچا اور پوچھا کہ علی نے تمہیں کیا دیا؟ تو غلام نے کہا کہ دیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میری مٹھی کو بند کر کے یہ فرمایا ہے کہ جہاں سے تو آیا ہے اس مٹھی کو وہیں جا کر کھولنا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ پھر مٹھی کھولو۔ جیسے ہی ابو جہل کے غلام نے مٹھی کو کھولا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیش قیمتی لال موجود تھا۔ یہ درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور مولا علی کی کرامت بھی۔ تو درود پاک افضل العبادات۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹنگی ہوئی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، یہاں تک کہ اس دعا کے پہلے یا پیچھے اگر درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور میں نہیں پہنچتی، کیونکہ جب بھی دعا مانگو تو پہلے درود پاک پڑھو، پھر دعا مانگنے کے بعد جب دعا ختم کرو تو پھر درود پاک پڑھو۔ بے شک، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اس کا درود پاک خود سنتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ مثنوی شریف میں ہے، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم کئی قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہو، لیکن ان میں مٹھاس ایک جیسی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بھئی جب الگ الگ پھولوں کا رس چوستی ہو تو الگ الگ مٹھاس ہونی چاہیے، صحیح بات ہے۔ لیکن مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے ایک جیسی؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہمارا چھتا تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہم سب مل کر آپ پر درود پاک پڑھتی ہیں تو اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے۔ تو درود شریف کی اس سے زیادہ کیا شان ہو سکتی ہے کہ نماز میں اگر کوئی مسلمان قیام، رکوع، سجدہ، سلام بھی کرے اور اگر ایک ایک رکعت میں سارا قرآن پاک بھی پڑھے مگر جب تک تحیات میں السلام علیکہ یا ایھا النبی نہ کہے گا نماز نہیں ہوگی۔ بے شک۔ واہ واہ واہ۔ نماز میں جب تک رسول پاک پر سلام نہ بھیجے گا نماز نہیں ہوگی، چاہے پورا قرآن ایک رکعت میں کیوں نہ پڑھے۔ یہ بات ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں تفسیر البیان میں کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے مگر تو دوسری پڑھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک سال میں اور میرا باپ حج کو جا رہے تھے کہ ایک جنگل میں میرا باپ فوت ہو گیا اور اس کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا، بس میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار بانقاب آیا، بس میں نے
اس نے گھوڑے پر بنقاب آیا، بس میں نے میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا دست مبارک اس شخص نے میرے باپ کے چہرے پر پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ دودھ کی مانند سفید ہو گیا۔ جب وہ سوار جانے لگا تو میں نے پوچھا کہ آپ اس جنگل میں ایسی مشکل میں میری مدد کرنے والے کون بزرگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا نام پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیرا باپ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا اور جب مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے میں اس دنیا میں اس کے لیے مددگار ہوں۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیا